السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گروپ کے ممبران کی طرف سے ایک سوال آیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سخت بیمار ہو جائے تو اس مریض کی طرف سے جانی صدقہ دینا، یعنی بکروں کا صدقہ دینا یا مرغیوں کا صدقہ دینا شرعاً درست ہے یا نادرست ہے؟ اس سوال کا مختصر جواب یہ ہے کہ ایسی مریض کی طرف سے مال حلال سے جانی صدقہ دینا، یعنی بکرا ذبح کرنا یا مرغی ذبح کرنا بالکل درست، صحیح، جائز اور قابل ثواب عمل ہے۔ جیسا کہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ قرآن مجید نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بے شمار مقامات پر صدقہ دینے کی بہت زیادہ ترغیب دی ہے۔ نہ صرف ترغیب دی ہے بلکہ تاکید بھی فرمائی ہے۔ بالخصوص سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بلا اور مصیبت کے وقت صدقات اور خیرات دینے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، حصنوا اموالکم بالزکاۃ وداؤوا مرضاکم بالصدقۃ واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء والتضرع۔ یعنی حضور ارشاد فرما رہے ہیں کہ زکوٰۃ دے کر اپنے اموال کی حفاظت کیا کرو اور صدقہ دے کر اپنے مریضوں کا علاج کیا کرو۔ اس جملے کو، سرکار کے اس فرمان کو، اس جملے کو خصوصی توجہ کے ساتھ سماعت کریں اور صدقہ دے کر اپنے مریضوں کا علاج کیا کرو اور بلاؤں اور مصیبتوں کا سامنا دعا اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر کیا کرو۔ نیز ترمذی شریف کی حدیث میں ہے، ترمذی شریف میں آتا ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ ترمذی شریف کا شمار سیاہ ستہ میں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، یعنی صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، سرد کر دیتا ہے، اور جس کی طرف سے صدقہ دیا جا رہا ہے اسے بری موت سے بچاتا ہے۔ جس کی طرف سے صدقہ دیا جا رہا ہے اسے بری موت سے بچاتا ہے۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ نے حدیثوں کو سماعت فرمایا کہ احادیث میں مطلق طور پر صدقے کا ذکر کیا گیا ہے، خاص کسی چیز کی قید وارد نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ فلاں چیز ہی صدقے میں دو اور فلاں چیز صدقے میں نہ دو، بلکہ مطلق طور پر صدقہ دینے کا حکم دیا گیا ہے، چاہے صدقے میں زندہ بکرا دے یا کوئی صدقے میں زندہ مرغہ دے یا انہیں ذبح کر کے غریبوں میں تقسیم کرے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی ضرورت مند کو ضرورت کی کوئی چیز دے دی جائے۔ ہاں، حسب استطاعت و حسب ضرورت صدقہ دینا بہتر ہے، مگر کسی کا یہ کہنا کہ بکرا یا مرغہ بطور صدقہ دینا یا مریض کی طرف سے انہیں ذبح کرنا ناجائز عمل ہے، سنت رسول میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے، ایسا کہنے والا شخص کتاب و سنت سے بے بہرا ہے، جاہل ہے، مسلمانوں میں انتشار پھیلا رہا ہے، مسلمانوں کو عمل خیر سے روک رہا ہے۔ حضرات محترم، قرآن و احادیث میں متعدد مقامات پر مطلق صدقہ دینے کا حکم دیا گیا ہے، مطلق صدقہ دینے کا حکم وارد ہے، اور ہر کوئی جانتا ہے کہ مطلق صدقے میں یہ امر بدیہی ہے، ہر کسی کے لیے امر بدیہی ہے کہ مطلق صدقے میں بکرا اور مرغی کا صدقہ بھی شامل ہے۔ لہٰذا پتہ یہ چلا کہ دیگر صدقات کی طرح جانی صدقہ دینا، یعنی کسی مصیبت کے وقت یا کسی مریض کی طرف سے جانی صدقہ دینا، یعنی بکرا ذبح کرنا یا مرغی ذبح کرنا اور اسے غریبوں میں تقسیم کر دینا، یہ کتاب و سنت سے، قرآن مجید سے اور اللہ کے رسول کے فرمان سے ثابت ہوا۔ حضرات محترم، تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ مسلمان جانی صدقہ اس لیے دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں اس عمل کو ناجائز و حرام نہیں کہا ہے، مسلمانوں کو اس عمل سے نہیں روکا ہے۔ جو شخص بلا تحقیق مسلمانوں کو ایسے عمل سے روکتا ہے، وہ بلا تحقیق اپنی طرف سے دین میں ایک نئی بات، من گھڑت بات
من گھڑت بات پیدا کر رہا ہے، ایسا شخص ظالم ہے، اسے فوراً توبہ کرنا لازم ہے۔ یاد رکھیں کہ کسی بھی چیز کو حرام کہنے کے لیے دلیل شرعی ضروری ہوتی ہے، اور دلیل شرعی یہی ہے کہ جانی صدقے کو حرام اور ناجائز کہنے والا قرآن کریم کی کوئی صریح آیت یا حدیث پاک پیش کریں جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ اللہ کے رسول نے یا اللہ تبارک و تعالی نے اس عمل سے مسلمانوں کو روکا ہو یا اس کو ناجائز و حرام کہا ہو۔ نیز یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ صدقہ دینے کے لیے بکرا یا مرغہ ضروری نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی مسلمان اسے ضروری اور فرض اور واجب سمجھتا ہے۔ اسے ذہن میں رکھیں کہ صدقہ دینے کے لیے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کر دیا کہ قرآن و حدیث میں مطلق صدقات کا ذکر آیا ہے، اور مطلق صدقات میں مرغہ اور بکرے کا صدقہ بھی شامل ہے، مگر یہ پیش کرنا کہ مسلمان اسے ضروری سمجھتے ہیں، فرض اور واجب سمجھتے ہیں، میں تو کہتا ہوں دیندار گھرانے والے تو درکنار عوام الناس میں سے بھی کوئی اسے فرض اور واجب نہیں سمجھتا ہے۔ یہ بھی اپنی طرف سے عام مسلمانوں پر، بالخصوص دیندار مسلمانوں پر بہتان ہے، تہمت ہے، بدگمانی ہے جو حرام ہے۔ اس سے قائل کو توبہ کرنا ضروری ہے، اور اگر بفرض محال کسی مسلمان کے دل و دماغ میں یہ اگر چیز گھر کر گئی ہو کہ یہ فرض اور واجب ہے، تو ہونا یہ چاہیے کہ اس کی اصلاح کی جائے، نہ کہ کسی مباح چیز کو ڈائریکٹ جو ہے حرام کہہ دیا جائے، ناجائز کہہ دیا جائے، اور لوگوں میں یہ کہہ کر انتشار پھیلایا جائے کہ دور رسول میں، قرون اولیٰ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، معاذ اللہ رب العالمین۔ یاد رکھیں، ناک پر اگر مکھی بیٹھ جائے تو مکھی کو اڑایا جاتا ہے، نہ کہ ناک کو کاٹا جاتا ہے۔ مسجد میں اگر الیاذ باللہ کتا گھس جائے تو مسجد کو توڑنا یہ عقل مندی نہیں، بلکہ مسجد سے کتے کو باہر کیا جاتا ہے۔ حضرات محترم، اس سلسلے میں بحر العلوم حضرت علامہ مفتی عبد المنان صاحب قبلہ اعظمی رحمہ اللہ کا ایک فتویٰ حاضر خدمت ہے۔ کسی سائل نے اسی بابت سوال کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ بعد آداب کے عرض ہے کہ میں اپنے لڑکے کی جان کے صدقے میں بکرا صدقہ کرنا چاہتا ہوں، اس لیے خدمت میں عرض ہے کہ شرعی مسئلے سے آگاہ فرمائیں۔ بحر العلوم حضرت علامہ مفتی عبد المنان صاحب قبلہ اعظمی رحمہ اللہ فتویٰ بحر العلوم جلد دوم میں جواب ارشاد فرماتے ہیں، آپ اس بکرے کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کریں، اس کا تمام گوشت مسکینوں اور فقیروں میں تقسیم کر دیں، کھال بھی کسی محتاج کو دے دیں یا کسی مدرسے میں دے دیں، واللہ تعالی عالم۔ حضرات محترم، اختصار کے پیش نظر میں نے علامہ مفتی عبد المنان بحر العلوم رحمہ اللہ کا ایک فتویٰ اطمینان قلب کے لیے پیش کر دیا ہے۔ یہاں پر یہ ذہن نشی کر لیں کہ عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں یا یہ لوگ سوچتے ہیں، جو لوگ مریض کی طرف سے جانی صدقہ دیتے ہیں، ان لوگوں کی عام طور پر یہ سوچ ہوتی ہے کہ جان کے بدلے جان کا صدقہ۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ راہ خدا میں جانی صدقہ، فلاں مریض کی طرف سے جانی صدقہ دے رہا ہوں کہ اس صدقے کے ذریعے مریض کو اللہ سبحانہ و تعالی شفا عطا فرمائے گا۔ یعنی بکرا یا مرغی ذبح کی جاتی ہے اور اس کا گوشت فقیروں میں، غریبوں میں، حاجت مندوں میں، مسکینوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں جان کا بدلہ جان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس جان کے ذریعے جو جانی صدقہ دیا جا رہا ہے، اللہ اس کے ذریعے مریض کو شفا عطا فرمائے گا۔ اب اس کے علاوہ کوئی دوسرا مفہوم اگر کوئی اخذ کرتا ہے تو یہ مسلمانوں پر افطرا ہے، یہ من گھڑت ہے۔ اب کسی مسلمان کو جان کے بدلے جان کا یہ مطلب سمجھانا کہ اللہ تعالیٰ اس بکرے کی جان لے لے یا اس مرغے کی جان لے لے اور اس کے عوض، اس کے بدلے میں فلاں مریض کی جان کو
بخش دے تو یہ اپنی طرف سے مفہوم پیش کرنا ہے۔ یہ عبارت کے جان کے بدلے جان، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ راہ خدا میں صدقہ دے رہا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ اس صدقے کے ذریعے مریض کو شفا عطا فرمائے، مریض شفا یاب ہو جائے۔ بس اس کے علاوہ کوئی دوسرا اگر کوئی مفہوم اخذ کر رہا ہے تو مسلمانوں پر افطرا ہے، مومنین پر افطرا ہے، جو از خود حرام ہے۔ نیز یہ بھی ذہن میں رکھیں، ہر مسلمان کا یہی عقیدہ ہوتا ہے کہ صدقات اور خیرات بلاؤں اور مصیبتوں کے دفع کرنے کے لیے سبب ہے، مؤثر حقیقی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صدقات اور خیرات کو بلاؤں اور مصیبتوں کے دور کرنے کے لیے سبب قرار دیا ہے، سبب بنایا ہے، مؤثر حقیقی کا عقیدہ کوئی نہیں رکھتا ہے۔ اب اگر کسی مسلمان پر براہ راست بغیر کسی تحقیق کے کہتا ہے کہ مسلمان تو مؤثر حقیقی کا عقیدہ رکھتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین، تو یہ مسلمانوں کے ساتھ بدگمانی ہے، یہ حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ دیندار تو دیندار، ایک عام مسلمان بھی یہی عقیدہ رکھ کر جانی صدقہ، مالی صدقہ یا جس طرح سے بھی حسب استطاعت اور حسب ضرورت صدقہ دیتا ہے تو اس کا خیال یہی ہوتا ہے، اس کا عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ صدقات سے بلاؤں کا ٹلنا قرآن مجید کی آیتوں سے اور مختلف احادیث سے ثابت ہے۔ بس حضرات محترم، جانی صدقے کو حرام کہنے والے اس قدر اندھے ہو جاتے ہیں کہ اس مباح فعل کو، جانی صدقے کو حرام قرار دینے کے لیے عام مسلمانوں میں یہ بھی شوشہ چھوڑتے ہیں کہ یہ عمل تو ہندوانہ رسم سے مشابہ ہے معاذ اللہ رب العالمین۔ حیرت ہوتی ہے، جہالت کی انتہا ہو گئی۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ ایک مسلمان جانی صدقہ جب دیتا ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کرتا ہے، گوشت و پوست حاجت مندوں کو دیا جاتا ہے، غریبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، تو بھلا اس عمل میں ہندوانہ رسم سے مشابہت کیسے پیدا ہو گئی؟ کیا ہندو، میں چند سوالات پوچھنا چاہتا ہوں، آپ غور کریں، کیا ہندو جانوروں کا صدقہ دیتے ہیں؟ کیا وہ جانور اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں؟ کیا وہ جانوروں کو راہ خدا میں صدقہ کرتے ہیں؟ کیا وہ جانوروں کو راہ خدا میں صدقہ کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ جب یہ تمام چیزیں ہندوؤں کے یہاں نہیں پائی جاتی، ان کے مذہب میں نہیں پائی جاتی ہیں جانی صدقے کی، جیسا کہ جو ہے یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ ہندوانہ رسم سے مشابہت ہے معاذ اللہ رب العالمین، تو بھائی یہ ہندوؤں کے مشابہ کیسے ہوئی؟ کیا قرآن نے کہا ہے کہ یہ ہندوؤں کی رسم کے مشابہ ہے اس لیے حرام ہے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جانی صدقہ دینا ہندوؤں کے رسم، فلاں رسم کے مشابہ ہے اس لیے میری امت پر یہ چیز حرام ہے؟ ہرگز نہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید میں اس کی وضاحت نہیں ملتی ہے تو یہ شوشہ چھوڑنا کہ بھئی یہ چیز حرام ہے، ہندوانہ رسم سے مشابہ ہے، یہ کتنی بڑی جو ہے جرأت کی بات ہے۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ فقہائے کرام نے، ائمہ مجتہدین نے اگر کسی چیز کو مکروہ لکھا ہے تو اس پر بھی دلیل شرعی قائم کی ہے کہ کسی چیز کو مکروہ لکھنے کے لیے یا مکروہ قرار دینے کے لیے بھی انہوں نے حزم اور احتیاط سے کام لیا ہے۔ اب یہاں جو ہے عجیب معاملہ ہے، یعنی میں تو کہتا ہوں ایسے لوگوں کے کہ ان کو عقل کے ناخن نہیں، عقل کے پھاوڑے لینے چاہیے۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمہ اپنی کتاب الاشباح والنظائر میں تحریر فرماتے ہیں، الاصل فی الاشیاء الاباحہ حتی یدل الدلیل علی التحریم، کہ تمام چیزوں میں اصل مباح ہونا ہے، حرام کہنے کے لیے دلیل شرعی ہونی چاہیے۔ دلیل شرعی قرآن مجید کی کوئی آیت یا حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قائل کے پاس تو موجود ہے ہی نہیں۔ اب لفاظی کرتا پھر رہا ہے، ہر ایرے غیر نتو خیرے جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے مسلمانوں میں ایسی نئی باتیں، من گھڑت باتیں پیدا کر کے انتشار پھیلا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس انتشار سے محفوظ رکھے اور
مسائل شرعیہ کو قرآن و حدیث اور ائمہ مجتہدین کی تحقیقات کی روشنی میں سمجھنے کی اور سمجھانے کی سعادتیں عطا فرمائیں۔ حضرات محترم، خیال رکھیں کہ کسی جائز اور مستحب عمل کو اپنی کم علمی اور نافہمی کی وجہ سے کوئی شخص ناجائز و حرام کہتا ہے اور اس پر بیجا اعتراض کرتا پھرتا رہتا ہے اور سوشل میڈیا پر لہراتا رہتا ہے، یہ کسی اہل علم کا شیوا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ حضرات محترم، جانی قربانی کو، مریض کی طرف سے جانی قربانی کو ناجائز و حرام کہنے والے عوام الناس میں یہ جو شوشہ چھوڑتے ہیں کہ اس میں ہندوانہ رسم کی مشابہت پائی جاتی ہے، یہ ان کا ایک قسم کا مغالطہ ہے۔ اس لیے مشابہت کے حوالے سے شریعت مطہرہ کی بتائی ہوئی ضروری باتیں، جو بتائے ہوئے اصول ہیں، اس مشابہت کی قدر وضاحت کر دیتا ہوں تاکہ ان کا پول کھل جائے اور ان کی دھاندلی عوام الناس کے سامنے آ جائے۔ قرآن مجید کی کئی آیتوں میں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کئی احادیث سے یہ مستفاد ہوتا ہے، یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن و سنت نے مسلمانوں کو کافروں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ جیسا کہ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک میں ہے، سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا، وہ انہی میں سے ہوگا۔ کتاب و سنت کے فرمان کے مطابق یقیناً کفار و مشرکین کے بعض ایسے کام ہیں، ان کی بعض ایسے رسمی ہیں جن کو اختیار کرنے سے یا جن کے ساتھ مشابہت کرنے سے مسلمانوں کو یقیناً روکا گیا ہے، لیکن بہت سارے ایسے امور اور بہت سارے ایسے کام ہیں جو کافروں اور مسلمانوں کے درمیان مشترک بھی ہیں۔ تو کیا اس مشابہت میں وہ کام اور وہ امور بھی داخل ہیں یا نہیں داخل ہیں؟ آخر کفار اور مشرکین کے شعار ان کی مشابہت اختیار کرنے سے شریعت مطہرہ نے جو منع فرمایا ہے، اس مشابہت سے کون سی مشابہت مراد ہے؟ اس سلسلے میں ائمہ مجتہدین اور فقہائے کرام کی تصریحات کا ایک لب لباب، ایک نچوڑ جو ہے وہ حاضر خدمت ہیں، بغور سماعت فرمائیں۔ فقہا فرماتے ہیں کہ کفار کے ساتھ مشابہت ان امور ہی میں حرام ہے، ان کاموں ہی میں ان کی مشابہت کیا ہے، اختیار کرنا حرام ہے، جو امور کفار کے عقائد باطلہ اور اعمال فاسدہ کے ساتھ مخصوص ہوں، یا وہ کام یا وہ امور جو قرآن اور حدیث کے صریح مخالف ہوں۔ جیسے کافر اپنے ماتھوں پر کشکا لگاتے ہیں، ہندو لوگ جو ہیں ٹیکا وغیرہ لگاتے ہیں، تو مسلمانوں کو اس مشابہت سے جو ہے روکا گیا ہے۔ اب جانی صدقے میں تو ایسی کوئی بات اور ایسی کوئی مشابہت تو پائی، بالکل قطعاً کوئی مشابہت پائی نہیں جاتی ہے، بلکہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو میں نے پیش کی ہیں، جس میں مطلق صدقے کا حکم دیا گیا ہے، سرکار نے مطلق صدقے کا مسلمانوں کو حکم دیا ہے، اس میں جانی صدقہ بھی جو ہے بالکل یقیناً اور قطعاً شامل ہے۔ اب مشابہت کے حوالے سے یہ بھی جو ہے تصویر کا رخ آپ ذہن میں رکھیں کہ بہت سارے امور اور بہت سارے کام ایسے ہیں کافروں اور مسلمانوں کے درمیان، بہت سارے کام اور بہت سارے معاملات مسلمانوں کے درمیان، بلکہ ہزاروں کی تعداد میں جو کافر بھی کرتے ہیں، ایسے کام ہیں جو کافر بھی کرتے ہیں اور مسلمان بھی کرتے ہیں، دونوں کے درمیان مشترک ہیں۔ تو کیا ان امور میں بھی ان کی مشابہت حرام ہے؟ کیا وہ بھی جو ہیں ترک کیے جائیں گے؟ تو اس سلسلے میں فقہا اور مجتہدین فرماتے ہیں کہ وہ کام جو شریعت کے خلاف بھی نہیں ہیں، تو ان کاموں کو نہ صرف اختیار کرنا جائز ہے، بلکہ شریعت میں ان امور کو اور ان کاموں کو بجا لانے کی ترغیب بھی دی گئی ہے۔ اگر اس امر میں کافروں کے ساتھ، اگر ان امور میں یا ان کاموں میں کافروں کے ساتھ مشابہت پائی بھی جائے تو اسے ہرگز ترک نہیں کیا جائے گا۔
یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کفار مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان جو امور یا جو کام مشترک ہیں وہ دنیاوی بھی ہو سکتے ہیں اور دینی بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ اصول ذہن میں رکھیں کہ جب تک شرعاً اس کی مخالفت وارد نہ ہو، جب تک شریعت اس سے منع نہ کرے، تو ایسی مشابہت سے، ایسے کاموں کی مشابہت سے جو کفار اور مشرکین کے درمیان مشترک ہیں، ایسے ہزاروں کام ہیں، بعض دنیاوی بھی ہیں اور بعض دینی بھی ہیں، تو ان امور میں یا ان کاموں میں اگر کافروں کی مشابہت بھی پائی جائے تو اسے ہرگز ترک نہیں کیا جائے گا، بلکہ شریعت مطہرہ نے ان امور کے بجا لانے کی ترغیب بھی دی ہے۔ ایک مثال جو ہے آپ سماعت فرمائیں۔ اس مشابہت کے حوالے سے بخاری شریف کی ایک حدیث پاک سے میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ بخاری شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے ہجرت فرما کر، تو یہودیوں کو آپ نے دیکھا وہ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ سرکار نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ یہ خوشی کا دن ہے، اس لیے کہ اس دن میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دشمن سے نجات دلائی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پر ارشاد فرمایا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تم سے زیادہ تعلق رکھتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ روایت بخاری شریف میں اور سیاہ ستہ کی دیگر کتابوں میں اور بے شمار کتابوں میں موجود ہے کہ یہاں پر آپ غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ روزہ رکھ رہے ہیں، تو یہاں پر بھی جو ایک قسم کی مشابہت پائی جا رہی ہے، تو کیا یہودی روزہ رکھتے ہیں تو کیا ہم بھی روزہ رکھنا جو ہے چھوڑ دیں؟ سرکار نے فرمایا نہیں۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ بلکہ سرکار نے روزہ رکھا، حکم بھی دیا، بلکہ امت کو آپ نے یہ بھی فرمایا سرکار نے کہ اگر اگلے سال میں بقید حیات رہا تو انشاءاللہ 90 کا بھی روزہ رکھوں گا۔ تو اس میں ایک قسم کی جو ان کی مخالفت بھی پائی جاتی ہے، یہودیوں کی جو ہے ان کے اس عمل کی مخالفت بھی پائی جاتی ہے۔ حاصل یہ ہے کہ کتاب و سنت میں جس مشابہت سے منع کیا گیا ہے وہ ہر مشابہت نہیں ہے، بلکہ کافروں کے ساتھ جو مشابہت شرعاً ممنوع ہے وہ وہی مشابہت ہے جس کا تعلق جو ہے کفار کے ان امور میں یا ان کاموں میں، کافروں کے ان کاموں کو نہیں کرنا ہے یا ان سے مشابہت نہیں لانی ہے کہ جس کا تعلق جو ہے ان کے باطل عقیدوں سے یا اعمال فاسدہ کے ساتھ جو ہے ہو، یا وہ مشابہت جو بالکل قرآن اور حدیث کے صریح مخالف ہوں۔ ہر مشابہت کو اس میں نہیں لینا چاہیے۔ اس لیے یہ جو جانی صدقے کو کہتے ہیں کہ اس کو ہندو کے رسم کے ساتھ مشابہت پائی جاتی ہے، تو بھئی قسم قسم کی مشابہت پائی جاتی ہے۔ کیا وہ مشابہت مراد ہے شرعاً؟ کیا اس مشابہت میں وہ داخل ہیں کہ جس مشابہت سے قرآن و حدیث نے روکا ہے؟ اگر وہ مشابہت ہے تو صرف سوشل میڈیا پہ جو ہے لہرانے سے نہیں ہوگا، اس کے لیے دلیل شرعی ضروری ہے۔ قرآن اور سنت سے یہ ثابت کرنا پڑے گا، حدیث رسول پیش کرنی پڑے گی، قرآن مجید کی آیت کریمہ پیش کرنی پڑے گی کہ قربانی جانی صدقہ دینے میں مریض کی طرف سے جو جانی صدقہ یعنی قربانی یا بکرا قربان کیا جاتا ہے اس کے شفا یابی کی نیت سے، یا مرغی صدقہ کی جاتی ہے، اس کا گوشت فقیروں کو دیا جاتا ہے، تو ہندوؤں کے ساتھ اس میں جو ہے رسم کے ساتھ کیسی مشابہت پائی جاتی ہے، وہ کون سی مشابہت ہے اور اس کو کس نے مشابہت قرار دیا ہے؟ اس سلسلے میں جو ہے کافی جو ہے دلائل کی ضرورت ہے، اسے لہرانے سے کام نہیں ہوتا ہے بابا۔ میں تو صرف جو ہے عوام الناس کی اصلاح کے لیے اس مشابہت کی جو ہے قدر وضاحت میں نے کر دی ہے، حالانکہ اب تک کی جتنی میری گفتگو ہوئی ہے اس پر ہزاروں دلائل بھی جو ہے پیش کیے جا سکتے ہیں۔ حضرات محترم، اسی مشابہت کے حوالے سے آئیے ایک حوالہ ملاحظہ فرمائیں، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ یہ جانی صدقے کو حرام قرار دینے والے کہتے ہیں کہ جانی صدقہ مریض کی طرف سے پیش کرنا حرام ہے۔ حیرت ہوتی ہے
کہ اگر وہ اپنے آپ کو شافعی کہتے ہیں، اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، تو انہیں اپنے ائمہ مجتہدین، اپنے مذہب کے ائمہ مجتہدین کی تحقیقات کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہی کوئی جو بھی مسئلہ ہے، ائمہ مجتہدین اور فقہائے کرام کی تحقیقات کی روشنی میں اس مسئلے کی جو ہے تحقیق کرنی چاہیے۔ اب کوئی بھی جو ہے اٹھ کھڑا ہو رہا ہے، کہتا ہے یہ حرام ہے، وہ حرام ہے، اس سلسلے میں چونکہ اپنے علاقے میں چونکہ شوافع حضرات ہیں، تو امام مجتہد فقہ شافعی کے فقہائے شافعیہ میں جلیل القدر عالم دین فقیہ اپنے وقت کے مجتہد امام عمرو ابن صلاح اپنے فتاویٰ میں لکھتے ہیں اسی مشابہت کے حوالے سے، والتشبہ بالکفار قد یکون مکروہا وقد یکون حراما وذالک علی حسب الفحش، یعنی کافروں کے ساتھ جو مشابہت پائی جاتی ہے، شریعت مطہرہ نے جس مشابہت سے روکا ہے، کہتے ہیں وہ مشابہت کبھی حرام بھی ہوتی ہے اور کبھی مکروہ بھی ہوتی ہے، کبھی حرام بھی ہوتی ہے اور کبھی مکروہ بھی ہوتی ہے۔ جس طرح سے کام ہوگا، جیسے معاملہ یا جیسا امر ہوگا، جیسا کام ہوگا، اس طرح سے جو ہے حکم جو ہے اس پر وارد کیا جائے گا۔ اب ایک ہی ڈنڈا لے کے جو ہے سبوں کو جو ہے دوڑا رہے ہیں، حدیثوں کو اور قرآن کی آیتوں کو جو ہے شارحین کی تحقیقات کی روشنی میں سمجھنا چاہیے۔ ایک ہی جو ہے راگ الاپنا کہ اس عمل میں مشابہت ہے، اس عمل میں مشابہت ہے، اس لیے یہ بھی حرام ہے، اس لیے وہ بھی حرام ہے، یہ بہت بڑی جرأت ہے مسلمانوں کو جو ہے مسلمانوں کے درمیان انتشار پھیلانا ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ قرآن مجید اور احادیث کا گہرائی سے مطالعہ کریں، اس کی خود ساختہ اپنی طرف سے تشریح نہ کریں، اس کے معنی میں جس طرح سے قرآن و حدیث میں تحریف حرام ہے تو اس کے معنی میں بھی تحریف حرام ہے۔ لہٰذا مسئلے کی وضاحت کے لیے میں نے حضرت امام عمرو ابن صلاح کے فتوے کا بھی جو ہے میں نے حوالہ پیش کر دیا ہے، تاکہ شوافع حضرات جو اطمینان حاصل کر لیں کہ مشابہت کئی قسم کی ہوتی ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں وَالتَّشَبُّهُ بِالْكُفَّارِ قَدْ يَكُونُ مَكْرُوهًا وَقَدْ يَكُونُ حَرَامًا، ہر مشابہت حرام نہیں ہے۔ لہٰذا اس مسئلے کو آپ بخوبی سمجھ گئے ہوں گے کہ کافروں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ اور نصرانیوں کے ساتھ، بد دینوں کے ساتھ وہی مشابہت حرام ہے جو شریعت کے، قرآن و حدیث کے بالکل مخالف ہو، یا کہتے ہیں کہ وہی مشابہت جو ہے ان کے ساتھ حرام ہے جو کفار کے عقائد باطلہ اور اعمال فاسدہ کے ساتھ مخصوص ہوں۔ اب اس کے علاوہ جو ہے کوئی کہتے ہیں یہ مشابہت ہے، وہ مشابہت ہے، تو اس کی اپنی من گھڑت باتیں، اس کی بات کا کوئی اعتبار نہ کیا جائے۔ آپ اس کو ذرا اور وضاحت کے ساتھ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ کفار اور مشرکین اپنی دیوی اور دیوتاؤں پر بکریوں یا جانوروں کی بلی دیتے ہیں، اور ہم اللہ کے حکم سے اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرتے ہیں، تو کوئی کافر یہ کہے، اعتراض کرے، یا کوئی اگر مذہب بدین اگر یہ اعتراض کرے کہ بھئی ہمارے دیوی دیوتاؤں کے لیے ہم جانوروں کی بلی دیتے ہیں اور تم اللہ کے لیے بلی دیتے ہو، قربانی کرتے ہو، مشابہت پائی جا رہی، تو کیا ہم قربانی کرنا چھوڑ دیں؟ عقل کے ناخن لینا چاہیے۔ مشابہت کہہ کے جو ہے لوگوں کو گمراہ کرنا، پہلے مشابہت کی حقیقت کو اور اس کے احکامات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایسے بہت سارے مسائل ہیں، چونکہ میں نے اختصار کے ساتھ جو ہے اس کو پیش کیا ہے۔ اب دیکھیں کفار اور مشرکین دیوی دیوتاؤں کا طواف کرتے ہیں، مندروں کا طواف کرتے ہیں، ہم کعبہ شریف کا طواف کرتے ہیں، تو کوئی اگر اعتراض کرے کہ یہاں بھی مشابہت پائی جا رہی ہے، لہٰذا تم جو ہے ہندوؤں کے مشابہت کرتے ہو کہ وہ وہاں پر دیوی دیوتاؤں اور مندروں کا طواف کرتے ہیں، تم کعبے کا طواف کرتے ہو، تو کیا فرق ہے؟ ایک عام مسلمان بھی جانتا ہے۔ لہٰذا مشابہت کو سمجھنا ضروری ہے، اور اس کی وضاحت کو جو ہے کتاب و سنت ہی کی روشنی میں سمجھنا اور سمجھانا چاہیے۔ من گھڑت اپنی طرف سے کچھ بھی جو ہے آدھی ادھوری باتیں کہتے ہیں نا، کچھ لوگوں کو عادت ہوگی آدھا کر کے آدھا ترجمہ ان بھولے بھالے سنیوں کو۔ ایسے لوگوں کے حوالے سے یہی تو کہا جا سکتا ہے
کہ آدھی آیتوں کا کر کے آدھا ترجمہ ان بھولے بھالے سنیوں کو ورغلانا چھوڑ دے۔ حضرات محترم، مریض کی طرف سے جانی صدقے کو ناجائز و حرام کہنے والے سنی عوام کو ورغلانے کے لیے ایک مغالطہ یہ بھی قائم کرتے ہیں کہ مذہب اسلام میں صرف 3 ہی مواقع پر جانور ذبح کرنے کا حکم ہے جو عبادت میں شمار ہوتا ہے: عید الاضحیٰ کے موقع پر، عقیقے کی صورت میں، اور ایام حج میں دم کی صورت میں۔ حیرت ہوتی ہے کس قدر بے تکی اور احمقانہ گفتگو ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ ایسے مغالطے کو دلیل کہنا یہ دلیل کی توہین ہے۔ ایسے شخص کو اپنے دماغ کا علاج کرنا چاہیے۔ اب تک کی ساری گفتگو سے آپ نے بخوبی یہ سمجھ لیا ہوگا کہ بھاجی ترکاری بیچنے والا ان پڑھ سے ان پڑھ شخص بھی یہ بتائے گا کہ مریض کی شفا یابی کی نیت سے جو جانور راہ خدا میں ذبح کیا جاتا ہے وہ اہل خانہ اپنے گھر میں دعوت اڑانے کے لیے ذبح نہیں کرتے ہیں، بلکہ بطور صدقہ راہ خدا میں بطور صدقہ اسے ذبح کیا جاتا ہے اور آخر میں غریبوں، مسکینوں اور محتاجوں کو کھلایا جاتا ہے، ان کے گھروں تک پہنچایا جاتا ہے۔ کوئی جاہل سے جاہل بھی بتائے گا کہ یہ عمل کار ثواب ہے، کار عبادت ہے، کار صدقہ ہے۔ یاد رکھیں، جس طرح عقیقہ کرنا، قربانی کرنا اور ایام حج میں دم دینا عبادت میں شمار ہوتا ہے، ایسے ہی راہ خدا میں رزق حلال سے ہر قسم کا صدقہ دینا بھی عبادت ہے، چاہے وہ گوشت کی شکل میں دیں، غلے کی شکل میں دیں، مال کی شکل میں دیں یا زندہ حلال جانور کا صدقہ دیں۔ ناجائز اور حرام کہنے کے لیے دلیل شرعی کی ضرورت ہوتی ہے، صرف سوشل میڈیا پہ بھونکنے سے کام نہیں چلتا۔ بہرکیف مسئلے کی وضاحت میں نے کر دی ہے، امید ہے آپ تماموں کو مسئلہ سمجھ میں آ چکا ہوگا، بغیر اسے آپ سماعت فرمائیں۔ گفتگو کا نچوڑ اور لب لباب یہ ہے کہ مریض کی شفا یابی کے لیے جانوروں کا صدقہ دینا بالکل جائز، درست اور قطعاً صحیح ہے اور کتاب و سنت سے ثابت بھی ہے۔ میں نے آغاز ہی میں اس کی دلیلیں بھی دے دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ حق سمجھنے کی، حق پہنچانے کی اور حق پر عمل پیرا ہونے کی ہمیں اور تمام مسلمانوں کو سعادتیں عطا فرمائیں، اور مسلمانوں میں غلط مسائل پھیلا کر پھیلانے سے جو خلفشار، جو جھگڑا اور فتنہ اور فساد پیدا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس عمل سے ہم تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ آخر میں گروپ کے تمام ممبران سے ایک گزارش یہ ہے کہ مسئلہ جب بھی پوچھے تو کسی سنی شافعی، کوئی سنی صحیح العقیدہ ہو، اسی سے آپ مسئلہ پوچھیں۔ دور حاضر میں وہابی، دیوبندی اور وغیرہ کئی فرقے باطلاں ہیں، تو جیسا کہ آپ تمامی حضرات جانتے ہیں کہ خود جو ہیں گمراہ اور گمراہ کن ہیں، راہ حق سے ہٹ چکے ہیں۔ یہ جانور کے قربانی، جانور کے صدقے کی اگر یہ مخالفت کرتے ہیں تو کون سی بڑی بات ہے؟ انہوں نے تو اللہ اور اس کے رسول کی شان میں کئی گستاخیاں کتابوں میں لکھی ہیں اور آج بھی وہ شائع ہو رہی ہیں، اور یہ وہی فرقے ہیں جن کے تعلق سے دور رسالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مقدس سے، زبان نبوت سے ارشاد فرمایا تھا کہ قرب قیامت بعض دین کا دعویٰ کرنے والے، نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، حج کرنے والے بنام اسلام دین میں کچھ نئی باتیں پیدا کریں گے، ایسی باتیں سنائیں گے جو نہ تم نے سنی ہیں اور نہ تمہارے باپ داداؤں نے سنی ہیں۔ اللہ کے رسول نے ان کی نشانی بھی دی ہے اور ان کے بارے میں جو ہے اس فتنے کے بارے میں امت کو آگاہ فرمایا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایاکم و ایاہم، بخاری شریف میں، مسلم شریف میں اور دیگر کئی حدیث کی کتابوں میں روایت موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ تم ان سے دور رہو، ان سے بچو، لا تواکلہم ولا تناکحہم، نہ ان کے ساتھ اٹھک بیٹھک رکھو، نہ ان کے ساتھ کھاؤ پیو، نہ نکاح کرو، لا تصلوا معہم، نہ ان کے ساتھ نمازیں پڑھو، ولا تصلوا علیہم، نہ ان پر نمازیں پڑھو، تم ان سے دور رہو،
ان سے قریب نہ جاؤ، اگر تم قریب جاؤ گے تو کہیں تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ حضور نے بیماری بھی بتا دی ہے، فتنہ بھی بتا دیا ہے، اور اس بیماری کا علاج بھی بتا دیا ہے کہ بنام اسلام دین کی ہمدردی لے کر آئیں گے، وہ قرآن کے قاری ہوں گے، نماز پڑھنے والے ہوں گے، دین کی تبلیغ کرنے والے ہوں گے، اللہ رسول۔ اور ظاہر سی بات ہے، دین میں جو ہے آج جتنے فتنے اٹھے ہیں، کوئی کسی مسلمان کو گمراہ کر رہا ہے یا بیوقوف بنا رہا ہے تو دین کے نام ہی پہ بیوقوف بن رہا ہے، مسلمان گمراہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ لہٰذا اہل سنت و جماعت کے علماء ہی سے مسائل آپ پوچھیں، اور اہل سنت کی حقانیت پر مضبوطی سے قائم رہیں آپ، اور اس پر اپنے بزرگوں پر اعتماد رکھیں، علماء پر اپنے بزرگوں پر اعتماد رکھیں، اور اطمینان رکھیں کہ اہل سنت الجماعت مسلک اعلیٰ حضرت ہی حق جماعت ہے، اور باقی ہیں وہ بہروپیے ہیں، چہروں پر جو ہے انہوں نے نقاب اوڑھ کے رکھے ہیں۔ جب آپ قریب جائیں گے تو انشاءاللہ حق اور باطل جو ہے واضح ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلم شریف، بخاری شریف کے بعد جو حدیث پاک کی سب سے عظیم ترین کتاب کہلاتی ہے، تو مسلم شریف میں امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب کے آغاز میں جن حدیثوں کو بیان فرمایا، ان حدیثوں کا نچوڑ اور لب لباب یہی ہے کہ دین، جس شخص سے تم دین حاصل کر رہے ہو، پہلے اس شخص کا ایمان اور عقیدہ دیکھنا کہ اللہ اور اس کے رسول کے حوالے سے، ضروریات دین کے حوالے سے، شریعت کے معاملے میں اس کا ایمان اور عقیدہ کیسے ہے۔ یعنی ہر کسی سے جو ہے دین مت سیکھنا، دین اسی سے سیکھنا جو سچا عاشق رسول ہو۔ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، امام شافعی، امام اعظم، امام مالک، غوث و خواجہ کے طریقوں پر اور ان کے مسلک پر مضبوطی سے قائم ہوں، بس اطمینان سے رہیں انشاءاللہ۔ جو مسئلہ پوچھا تھا اس کی میں نے وضاحت کر دی ہے، اور افہام و تفہیم کے انداز میں جو گروپ کے ممبران ہیں ان کے لیے میں نے یہ چند معروضات پیش کی ہیں۔ امید ہے آپ مسئلہ سمجھ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سبوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہمیں اور آپ کو دین کی خدمت کی سعادتیں اور جذبہ عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔